میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھے اور لے میں آ کر پڑھے، اچھی آواز میں پڑھے، رغبت اور شوق کے ساتھ پڑھے اور اونچی آواز سے پڑھے، جائز ہے نہ جائز ہے؟ بولو۔ اور اگر اللہ کا نام شوق سے لے، اچھی طرح لے، رغبت سے لے، اونچی آواز سے لے تو یہ بدعت ہو گئی۔ کیا ذوق ہے، کیا دین کی سمجھ ہے، کیا دین کی فہم ہے؟ کسی شخص نے مجمع میں تلاوت کرنی ہو، اس کو قاری صاحب مشق کروائیں کہ قرآن ایسے پڑھنا، جائز ہے؟ بولو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جائز ہے؟ جائز ہے۔ اور اگر کسی نے ذکر کروانا ہو اور شیخ اس کو مشق کروائے ذکر ایسے کرانا تو یہ ناجائز کیوں ہے؟ قرآن اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ میں نے ابھی آیت پڑھی، وَمَا عَلَّمْنَا الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ یہ واو کے بعد قرآن اس کی تفسیر ہے کہ میرے پیغمبر جو ہم نے دیا نا وہ شعر نہیں ہے، وہ ذکر ہے، یعنی وہ قرآن ہے، یعنی وہ قرآن ہے۔ یہ کیسے بدعت ہو گیا؟ کبھی علم، بس علم کا جوش ہوتا ہے، فہم نہیں ہوتا تو فتووں کی مشین بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، یک من علم را دامن عقل باید۔ ایک چھٹانک علم کے لیے کم از کم 10 چھٹانک عقل ہو تو پھر ایک چھٹانک علم قابو ہوتا ہے جی۔ اور جب علم زیادہ ہو اور عقل ماشاء اللہ ہو تو پھر کوہاٹ علماء کنونشن تھا، میں بیان سے فارغ ہوا تو کمرے میں علماء تشریف فرما تھے، مخصوص جید بڑے علماء کو کمرے پر بلایا، میرے ساتھ نشست کے لیے چائے اکٹھے پی اور نشست ہو خواص کو۔ ان میں ایک عالم کا تعارف کرایا، ماشاءاللہ جس کا قد بھی تھا، علم تھا، بسطۃ فی العلم والجسم، علم کا بھی بستا تھا اور جسم کا بھی بستا تھا۔ قد جیسے یعنی بعض لوگ ایسے پٹھان ہوتا ہے لیکن دیکھنے سے پٹھان نہیں لگتے، وہ دیکھنے سے بھی پٹھان لگتے تھے، وہ دیکھنے سے بھی پٹھان لگتے تھے۔ ہنسنے کی باتوں پر ہنسا کرو، یہ خلاف شریعت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت اقدس عارف باللہ شاہ کی محمد اختر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل۔ میں نے اللہ کی قسم آخری عمر میں حضرت کی مجلس میں دیکھا ہے، حضرت کی مجلس کو دیکھا ہے، بیان نہیں، صرف لطیفے۔ فرماتے آج صرف لطیفے ہوں گے، ہنساؤ ان کو۔ فرماتے ٹینشن کا دور ہے، ہر بندہ کسی کا بی پی ہائی ہے، کسی کا لو ہے، ٹینشن کے ان کو ہنساؤ تاکہ ان کی ٹینشن ختم ہو۔ میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس لاکھوں روپیہ بھی دیں گے، شکریہ بھی ادا کریں گے، اور ہم ہنسا کر آپ کی ٹینشن دور کریں، آپ ہمیں سمجھیں گے تو پیر ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں اس لیے لطیفے بھی سنا دیتا ہوں، اس لیے بھی آپ ٹینشن ختم کرو، اپنے دل کو تھوڑا سا کھولو، اپنا دماغ کھولو تاکہ تمہارے دماغ میں عقیدہ داخل ہو۔ جلسے ہوئے دماغوں میں عقیدے کبھی نہیں آتے، جلے ہوئے دل کبھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو میں تو صرف چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا کھلو تھوڑا سا۔ کیا سردی کیا ہے، دیکھو اپنے کو دیکھو، کوٹ لیے ہیں، اوپر پھر ٹوپیاں پہنی ہیں، پھر اوپر رومال باندھے ہیں، پھر جب میں نے ذکر شروع کرنا تو آپ نے سونا شروع کرنا، بس پھر ذکر ختم ہوتا ہے میں کہتے ہیں ان کو اٹھاؤ بھائی، بتاؤ ذکر پورا ہوگا، اٹھ جاؤ۔ مرد مردوں کی طرح اچھے لگتے ہیں، مرد عورتوں کی طرح نہیں اچھے لگتے۔ ہمارے ساتھ رہو تو مرد بن کے جیو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ رہو، مرد بن کے جیو، گناہوں پر لعنت بھیجو۔ ہمارے حکیم صاحب رحمہ اللہ فرماتے، میں جب کہتا ہوں کسی کی شلوار مت اتارو، مجھے کہتے ہیں اختر کیسی بات کرتا ہے، بے حیاؤ تمہیں اتارتے شرم نہیں آتی؟ میں منع کرتا ہوں تو کہتے ہیں اختر کیسی بات کرتا ہے؟ تم بازار میں جا کے ماں اور بہنوں کو تاڑتے ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ اور جب میں منع کرتا ہوں کسی کی ماں بہن کو مت تاڑو، کہتے ہیں اختر کیسی باتیں کرتا ہے؟ فرمایا تم بند کمروں میں بیٹھ کے موبائل لگا کے ویڈیو پرنٹ پہ ننگی فلمیں دیکھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جب میں کہتا ہوں یہ مت دیکھو، کہتے ہیں کیسی باتیں کرتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے؟ گناہوں کی لعنت میں تم ڈوبے ہو،
اس وقت شرم نہیں آتی، اور جب شیخ کسی کا ذہن صاف کرنے کے لیے انصاف بھی دے، یہ کیسا پیر ہے، یہ کیسا پیر ہے؟ میں کہتا ہوں غلاظت سے بچو، گناہوں کی لعنت سے بچو، نفرت بیٹھاؤ اپنے دلوں میں گناہوں کی۔ خانقاہ کا معنی یہ نہیں ہوتا، خانقاہ میں شیخ کا کام ہے مرید کو عقیدہ سمجھائے، مسئلہ سمجھائے، اس کی تربیت کرے اور اس کو تر و تازہ رکھے، تر و تازہ رکھے، یہ شیخ کے ذمے ہے۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله